عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان الرجل لیصدق، ایک شخص ہوتا ہے البتہ وہ سچ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ سورۃ نساء میں ہم نے 4 درجے پڑھے تھے نیک لوگوں کے۔ کیا کیا درجے تھے وہ؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو انبیاء کے بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ تو ایسا درجہ ہے جو کہ کوئی اپنی طرف سے کما نہیں سکتا، کسبی نہیں ہے، وہابی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا تھا۔ لیکن جو باقی 3 درجے ہیں صدیق، شہید اور صالح کے، وہ تو انسان اپنی کوشش، اپنی ہمت سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک طریقہ کیا ہے صدیق بننے کا؟ سچ بولتے رہنا۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ اب اس کا الٹ بتایا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور نافرمانی آگ کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ، بے شک ایک شخص ہوتا ہے، لَيَكْذِبُ، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ کاذب لفظ نہیں آیا، دیکھیں کذاب لفظ آیا ہے، بہت جھوٹ بولنے والا۔ اس لیے کہ یہ جھوٹ کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جھوٹا پھر نہیں ہوتا انسان۔ جس معاملے میں جھوٹ بولنے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ، چاہے اس کو وہ مصلحت کا نام دے رہا ہو، یا اس کو وہ کوئی ڈپلومیسی کا نام دے رہا ہو، یا حالات کے تقاضے کا نام دے رہا ہو، پھر جب بھی وہ موقع آئے گا وہ اسی طرح جھوٹ بولے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ لیا جاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس میری زبان کو بالکل سچا کر دے، میں اپنے ساتھ جو کمٹمنٹ کروں اس میں سچی ہوں، اوروں کے ساتھ کروں تو سچی ہوں۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں، اوفوا بالعقود، ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے کمٹمنٹس، اپنے معاہدے پورے کرو۔ تو کسی سے بھی انسان کوئی وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ منافقت کی جو جڑ ہے اس کے اندر جھوٹ ہی تو بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہم نے مختلف علامات پڑھی ہیں نفاق کی، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ دیکھیں سب چیزیں جھوٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے نا، خیانت بھی جھوٹ کی قسم ہے، وعدہ خلافی بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ اور پھر جب ہم نے ایک اور اس کی علامت پڑھی تھی کہ اذا خاصم فجر، کہ جب غصے میں آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا جھوٹ سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن 3 صفات جو ہیں منافق کی، ان 3 کا تعلق جھوٹ سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ جو ہے وہ نفاق کا ساتھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان سوچے کہ ہاں جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا ہوا، ایمان تو میرا انٹیکٹ ہے اپنی جگہ۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کو جنت سے روک دیتی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ تب یہ دعا دیکھیں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، تو داخل فرما مجھ کو، مدخل صدق، سچائی کے ساتھ داخل ہونا یا سچائی کا داخلہ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھ کو سچائی کے ساتھ نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھ کو خاص اپنے پاس سے ایک مدد دینے والی قوت عطا فرما دے۔ یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جبکہ ہجرت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تقریباً 13 سال سے سچائی کی دعوت دے رہے تھے، اور سب سے بڑی سچائی کائنات کی کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا، توحید، اسلام کی دعوت۔ سب سے بڑی سچائیاں کیا ہیں؟ آخرت کا آنا، دنیا کا عارضی ہونا،
مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا، لیکن شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے کائنات کا. اس کا ایسا چسکا پڑا ہوا تھا مکے والوں کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر راضی ہی نہ ہوتے تھے کسی طرح. تو پھر اب ہجرت کا وقت قریب آ رہا تھا، مکہ چھوڑ کے آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی تھی. تو اس وقت یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ سچائی کے ساتھ مجھ کو یہاں سے نکال. سچائی کے ساتھ نکال یعنی جو میں مدینے کی طرف ہجرت کا وقت آ رہا ہے تو وہاں بھی یہی سچائی کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. سب سے بڑا سچ جس کی طرف میں اور آپ دنیا کو بلا سکتے ہیں وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک نظریہ انسان کا ہونا چاہیے. بعض دفعہ آپ اگر پڑھیں، عقائد پڑھیں، اس کے اندر ان عقیدے کی جڑ کے اندر جھوٹ، خیانت، دھوکہ یہ عقیدے کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. یہ جو ان کا اپنا ڈوگما ہوتا ہے، اپنی تھیوری ہوتی ہے، تھیوری کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جسٹیفائی کر دیا گیا ہوتا ہے کہ ہاں تم فلاں سے جھوٹ بول سکتے ہو، ہاں تم فلاں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو. اسلام کا ہم دیکھ رہے ہیں جو سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نظام بیان فرما رہا ہے، سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تم اللہ واسطے کے گواہ بن جاؤ. کس کے؟ انصاف کے، سچ کے، عدل کا تقاضا کرتا ہے اسلام. تو اب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ تم نکلو بھی تو اسلام کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ مصیبت آتی ہے انسان پہ. ساری جو مشکل پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں کس وجہ سے پڑی؟ کوئی معاش کا معاملہ تھا آپ کا، کوئی ذاتی جھگڑا تھا آپ کا کسی سے، آپ ان سے کیا چاہ رہے تھے؟ سچ بولنے کی وجہ سے مشکل آئی. ہم بعض دفعہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو بات اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو نعمتیں برسنی چاہیے. ہم یہ ایک ایکویژن بنا لیتے ہیں نا دماغ میں کہ بھی اگر ہم دوسروں کا خیال کریں گے لوگ ہمارا خیال کریں گے، ہم سچ بولیں گے یقین کریں گے لوگ، ہم اچھا کام کریں گے برکتیں نازل ہوں گی، ہماری دنیا سنور جائے گی. تو یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ نہیں، اخلاقی قوانین سے دنیا نہیں کمائی جا سکتی. ضروری نہیں ہے کہ انسان اخلاقی قوانین جب اپلائی کرے زندگی میں تو اس کی دنیا بھی سنور جائے. معیشت کے کچھ اصول ہیں جن کو اپلائی کیا جائے تو پیسہ آ جاتا ہے انسان کے پاس. اگر آپ میں ذرا سا بھی کچھ بزنس سینس ہے، آپ ان رولز کو اپلائی کریں جو بزنس اسکول میں سیکھے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیسہ آ جائے گا. بعض دفعہ ہم جو یہ مورل لاز ہیں ہمارے، ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا سنوارنے والی چیزیں ہیں. ہو بھی سکتی ہے، دنیا سنور بھی سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا نہ بھی سنورے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی. جو آپ کے ہاتھ میں تھا، جو عزت اور آپ کا وقار تھا مکے والوں کی نظر میں، وہ بھی ختم ہو کے رہ گیا. کہاں صادق اور امین کہتے تھے، کہاں آپ کو وہ کذاب کہنے لگ گئے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سچ بولنے کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن سچ کو چھوڑنا نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کو بس سچا بنا دے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور رہنا بھی کتنا ہے دنیا کے اندر. صحیح بات تو یہ ہے. تو اب جو مدینے داخل ہوں گے تو وہاں بھی سچائی کے ساتھ ہی داخل ہوں. دیکھیں، کوئی پتہ تو نہیں تھا صحابہ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مدینے جا کر کیا معاملہ رہے گا، کیا قبولیت ہوگی. پتہ تھا کہ ابھی ہم جو مدینے جا رہے ہیں صرف 8 سال میں مکہ فتح ہو جائے گا. 8 سال کو بھی رہنے دیں، 6 سال کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح کہا کرتے تھے. سورہ فتح اللہ نے نازل ہی صلح حدیبیہ کے بات کی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو تو کھلی فتح عطا فرما دی ہے. تو صرف 6 سال امیجن کریں، 13 سال میں ہارڈلی اینی پروگرس، اور اگلے 6 سال کے اندر پورا عرب لگ رہا تھا کہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوا چاہتا ہے. تو یہ سب باتیں معلوم تو نہیں تھیں، فاسٹ فارورڈ کر کے اللہ نے دکھایا کچھ نہیں تھا، لیکن بس یہ تھا کہ ہمیں نقصان پہنچے یا فائدہ پہنچے ہمیں سچ ہی بولنا ہے. بعض دفعہ ہم سچ بولتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچتا ہے، ہم کہتے ہیں آئندہ نہیں بولیں گے. بھائی یہ تو بڑا ریاکشن آیا لوگوں کا. تو نعوذ باللہ، کیا ایسے ہوا کہ صحابہ نے سچ بول کر کانوں کو ہاتھ لگائے کہ مکے میں سچ بول کے ہمیں کیا ملا، اب مدینہ جائیں گے تو وہاں سچ نہیں بولیں گے، وہاں کمپرومائز کر لیں گے. کمپرومائز کرتے تو کیا ہوتا، تب بھی فتح مکہ ہونی تھی. شیطان کیا خیال ڈالتا، دیکھا جھوٹ کی وجہ سے ملا نا یہ سب کچھ.
یہاں سچ بولتے رہتے نا، مکے والا حال ہوتا تمہارا، وہ یہ کہتا. لیکن انہوں نے سوچا تھا کہ جو ہم نے مکے میں کیا ہے وہی مدینے میں کریں گے. اور دیکھیں یہ انسان کا مورل کمپس انتہائی ضروری چیز ہے. جو ہیومن مورل ویلیوز ہیں یہ وقت اور زمانے کے ساتھ اور حالات کے ساتھ نہیں بدلتی، یہ پرماننٹ ہیں، یہ دائمی ہیں، یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. تو یہ اخلاقی معیار انسان کا پکا ہونا چاہیے. خود اپنے لیے متعین کر لیں، میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے، کہ مجھ کو اس اخلاق پہ زندگی گزارنی ہے، مجھے اس سے نہیں ٹلنا، مجھے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اور اگر خیر ملتی ہے الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خیر دنیاوی طور پہ نہیں ملتی کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہم صبر کریں گے. اور قسمت میں جو لکھا ہے وہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جائے گا اور گناہ کرنے کی وجہ سے مل نہیں جائے گا. جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی ملنے والا ہے. فتح لکھی تھی اللہ نے مدینے جانے کی 6 سال کے بعد، وہ مل گئی مسلمانوں کو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مکے میں کتنا بھی کمپرومائز کرتے رہتے حق اور سچ کے اوپر، مکے والوں کا ریاکشن یہی ہونا تھا جو ان کا ہوا تھا. تو تقدیر پر یقین انسان کو اپنے اخلاقی معیار پر قائم رکھتا ہے. ہم سوچیں نا کہ تقدیر کا اخلاق سے کیا تعلق؟ کیا تقدیر پر ایمان ہماری اخلاقی زندگی کے لیے کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ جی ہاں، بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. یقین ہے مجھ کو کہ یہ پانی میری قسمت میں ہے، تو پھر میں کیوں جھوٹ بولوں گی اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے؟ میں اپنا اخلاق کیوں برباد کروں گی؟ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بنیادی اخلاق انسان کے اندر جب موجود ہوتا ہے تو اس کے لیے اسلام کی شریعت کو قبول کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حق کے ساتھ یہاں مدینے میں داخل فرما، یعنی داخل فرما حق کے ساتھ. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ سچائی کے ساتھ نکال. کہاں سے نکل رہے تھے؟ مکے سے نکل رہے تھے. کہ سچائی کی وجہ سے نکلنا پڑ رہا ہے کوئی بات نہیں. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ خاص اپنے پاس سے ایک مدد دینے والی قوت مجھ کو عطا فرما. اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ سچوں کے ساتھ. سورہ توبہ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تم. سچ بولنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے. اور ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہیں کرو. تو نہ صرف ہمیں خود سچ بولنا ہے، سچ کا ماحول بنانا ہے. بچپن سے بچوں کے اندر اخلاقی حص ڈالنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں، آگے وہ جانیں اور پھر ان کا رب جانیں. تو کہیں بھی ہم داخل ہو رہے ہوں، بازار میں جا رہے ہوں، کہیں پڑھنے آ رہے ہوں، اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہوں، کسی کے گھر ملنے جا رہے ہوں، کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہوں، یہی دعا کرنی چاہیے ادخلنی مدخل صدق، کہ اللہ تعالیٰ میں سچائی کے ساتھ اس جگہ داخل ہو رہی ہوں، میں سچ ہی بولوں. ہم جانتے ہیں بازار میں کتنا جھوٹ چل رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم خریدار جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہم جاتے ہیں ایک دکان والے کے پاس، وہ کہتا ہے کہ جی باجی مثال کے طور پہ یہ کپڑا 100 روپے میٹر ہے. ہم کہتے ہیں لو فلاں دکاندار تو 80 روپے میٹر دے رہا تھا اور کوئی نہیں دے رہا تھا. دام کم کرانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. بعض دفعہ کہتے ہیں اچھا آپ مجھ کو صحیح دام دیں، پھر میں اور لوگوں کو بھی لے کر آؤں گی آپ کی دکان پہ، پھر میں آپ ہی کے پاس بس آیا کروں گی. ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم یہ اتنے حقیر چیزوں کے لیے اپنا ایمان کا سودا نہ کیا کریں. اور یہ انسان کی عادت چونکہ پڑ چکی ہے اور غیر شعوری طور پہ، لا شعوری طور پہ جھوٹ نکلتا چلا جاتا ہے منہ سے، تو جو بھی عادت پڑ گئی ہے تو یہ رفتہ رفتہ کنٹرول ہوگی. تو اگر بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے سوچ کے داخل ہوں کہ میں یہ اور یہ جملے نہیں بولوں گی انشاءاللہ. اور جو بازار میں بیٹھ کے سودا بیچ رہے ہیں وہ بھی ذرا سوچ لیں کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے سودا نہیں بکے گا. وہ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی کمائی لکھ دی ہے تقدیر کے اندر وہی ملنا ہے انشاءاللہ. اور کہیں سے نکلنا ہو وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اللہ مجھے یہاں سے نکال سچائی کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک انسان کو مددگار مل جائے فرشتے کی شکل میں
اور خود اللہ کی مدد اگر انسان کو حاصل ہو تو اور کیا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو منہ سے بو نکلتی ہے تو فرشتہ میل دور چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو اگر سلطانہ نصیرن ہمیں اللہ کی طرف سے چاہیے, ہمیں تو سچ بولنا ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی مدد سچوں کے ساتھ ہے, سچائی کے ساتھ ہے.